ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وانا من الحسین، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی صنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی صنم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار جی لگا کر دل سے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، مدنی داتا، محسن کائنات، فخر موجودات، محمد عرب روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرات محترم، جیسے ہی ہمارا اسلامک سال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو یقیناً حسینی مزاج رکھتے ہیں ان کے رگوں میں حسینی جذبات بھی گھومتے رہتے ہیں، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ، وہ جانثاری 72 جانثار جو کربلا کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت کی دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹایا بلکہ آگے بڑھ کر شہید تو ہو گئے لیکن پرچم اسلام کو نیچے آنے نہ دیا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہمیں تازہ ہو جاتی ہے کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ پھول ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن و حسین یہ دونوں دنیا کے پھول ہیں۔ اور یہیں تک نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو چوم رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا کیا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین کی زبان کو اس طرح چوس رہے ہیں جیسے کہ لوگ کھجور کو چوستے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھنے لگے، تو میں جب دیکھا چوم رہے تھے تو میں کچھ نہیں بولا۔ جب آپ حسنین کریمین کے زبان کو چوس رہے تھے تو میں نے کچھ نہیں کہا،
لیکن جب آپ سونگھنے لگے تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے مصطفیٰ جان رحمت، سونگنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چومنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ چوما بچوں کو چوما ہی جاتا ہے، محبت سے اسے بوسہ لیا جاتا ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے انس سنو، یہ میرے حسنین کریمین، یہ میرے بیٹے جگر کے ٹکڑے، جانتے ہو یہ پھول ہے اور پھول کو سونگا بھی جاتا ہے، چوما بھی جاتا ہے۔ حضرت ام الفضل میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کی بھی بشارت عطا فرما دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کے شہادت کی بھی بشارت دے دی تھی۔ پیدائش کی بشارت تو اس طور پر کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواب دیکھی، اور خواب دیکھنے کے بعد جب بیدار ہوتی ہے تو خوب رونے لگتی ہے، زار و قطار روتی ہے، اور رونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا، جس خواب کو دیکھنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو رہے ہیں، میں لاکھ برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، صبر و تحمل سے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میری آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری چچی بتائیے تو صحیح آپ نے کون سے خواب کو دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے آپ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، بتائیے تو صحیح کون ایسی خواب آپ نے دیکھی ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس خواب کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ام الفضل جیسے یہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل، اے میری چچی، جب تک تم خواب نہیں پوچھو گی تو مصطفیٰ جان رحمت تجھے تعبیر خواب کی کیسے بتائیں گے، بتائیے تو صحیح آپ نے خواب کون سی دیکھی ہے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ جب آپ کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کٹ کر میرے گود میں آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتاتے ہوئے حضرت ام الفضل رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہے، ام الفضل ہے، رو رہی ہے اور خواب پوچھ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ میں رو رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ میں نے تو خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کٹ کر میرے گود میں آ رہے ہیں، اس لیے میں رو رہی ہوں یا رسول اللہ، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام الفضل میری چچی رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری بیٹی، میری شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں میرا نواسہ آنے والا ہے۔ اور یقیناً جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے گود میں لیا اور اپنی چچی حضرت ام الفضل کو بلایا، اور حضرت ام الفضل جب آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو لیا اور اپنی چچی ام الفضل کے گود میں رکھ دی، اور رکھنے کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں اے ام الفضل آپ نے جو خواب دیکھی تھی نا، اس کی تعبیر یہی ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا امام حسین تیرے گود میں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں، اور آپ مدینہ کے گلیوں سے گزر رہے تھے، دیکھتے کیا ہے ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب گئے اور جانے کے بعد ان بچوں میں سے ایک بچے کو لیا اور لے کر اسے اپنے
سینے سے لگایا، اس سے محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے، اس کی پیشانی کو بوسہ دینے لگے۔ تمام صحابہ جو ساتھ میں تھے حیران و پریشان ہو گئے، شش و پنج میں پڑ گئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس بچے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس بچے کو میں نہیں پہچانتا، لیکن یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا کیا ہوں کہ آپ اس بچے کو گود میں لیتے ہیں، اسے سینے سے چمٹاتے ہیں، اس کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو، بات اصل یہ ہے کہ میں اسی گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا تھا یہ بچے کھیل رہے تھے اور ساتھ میں میرا نواسا امام حسین بھی کھیل رہا تھا۔ میں دیکھتا کیا ہوں، یہی وہ بچہ ہے جس کی پیشانی پر میں بوسہ دے رہا ہوں، یہ بچہ وہ بچہ ہے۔ میں نے دیکھا تھا میرے نواسے امام حسین کے قدم کے نیچے سے گرد و غبار کو اٹھا کر یہ اپنے پیشانی پر مل رہا تھا۔ مجھے گوارا نہ ہوا جس کی پیشانی پر میرے نواسے امام حسین کے قدم کے لگے ہوئے گرد و غبار لگ جائے اور یہ اس قدر محبت کرے تو کیوں نہ میں اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لوں، کیوں نہ میں اس بچے سے محبت کروں اور کیوں نہ اس بچے کے پیشانی پر بوسہ دوں۔ سن لو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یاد رکھنا جو حسین سے محبت کرے گا میں اس سے بھی محبت کروں گا، اور یاد رکھنا اس بچے سے میں صرف اتنا ہی محبت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کرواؤں گا، اسے جنت میں داخل کروں گا، اور یہی تک نہیں اس بچے کو ہی نہیں بلکہ اس بچے کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروا کر اسے بھی جنت میں داخل کروا دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر محبت کریں کس سے؟ جس سے حسین محبت کریں، اور جو حسین سے محبت کریں اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے۔ یہ انوکھے شہزادے تھے، شہزادے بھی انوکھے تھے۔ خود کل عید ہونے والے ہیں اور یہ دونوں شہزادے اپنی ماں خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اماں جان کل عید کی نماز ہونے والی ہے، کل عید الفطر ہے، ہر کوئی نئے جوڑے بنوا لیے، ہم نے اب تک کوئی نئے جوڑے نہیں دیکھے، اے میری والدہ کیا ہمیں بھی نئے جوڑے مل جائیں گے؟ ماں نے کہا اللہ نے چاہا تو تجھے بھی جوڑے مل جائیں گے، تو بھی نئے جوڑے میں دکھو گے۔ اتنا کہنا تھا، حسنین کریمین چلے گئے۔ اب ماں ہے، ماں نے وعدہ کر لیا اپنے بچوں سے، ماں نے تو وعدہ کر لیا اپنے بچوں سے، لیکن گھر میں کوئی نیا جوڑا نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی آپ نے سماعت کر لی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار بھی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے مولا میں نے وعدہ اپنے بچوں سے لی ہے، لیکن اسے پورا کون کرے گا؟ تیرے ذات کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ بچے چلے گئے، یہ سوچ کر میری ماں نے کہا ہے کہ نئے جوڑے کل ہم بھی پہنیں گے، میری ماں نے کہا ہے، چلے گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ زہرا رات کسی طرح کٹ گئی، صبح میں فجر کی نماز ادا فرمائی اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، مولا حسنین کریمین سے میں نے وعدہ لی ہے، مولا نئے جوڑے کا انتظام تو ہی کر سکتا ہے۔ دعائیں کی ہے، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آواز لگاتی ہے کون ہے؟ کہا میں ایک سائل ہوں، کہا میں ایک مسافر ہوں اور میں آپ کے بچوں کے لیے جوڑے لے کر آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شہزادی دروازے کو کھولتی ہے، کسی نے دیا جوڑے، نئے کپڑے تھے حسنین کریمین کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کپڑوں کو لے کر امام حسن کو بھی پہنا دیا، امام حسین کو بھی پہنا دیا، اور پھر اس کے بعد نماز عید ختم ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا امام حسن کو امام حسین کو نئے جوڑے میں ہیں تو حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے فاطمہ جانتی ہو یہ جوڑا کس نے دیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نے دے کر یہ کہا ہے یہ حسنین کریمین کا جوڑا ہے۔ اتنا کہنا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتی ہو لے کر آنے والا جبرائیل تھا، اور یہ جوڑا جنت کے لے کر آنے والا جبرائیل،
اور یہ جوڑا جنت کا ہے جسے امام حسن امام حسین زیب تن کر رکھے ہیں. تو یہ وہ شہزادے ہیں کہ اگر کپڑا بھی پہنے تو جنتی کپڑا پہنے. یہ وہ شہزادے ہیں جس کے لیے کپڑا لانے والا کوئی اور نہیں سید الملائکہ ہے. جبریل امین لے کر کپڑا آتے ہیں. یہ وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی ایک مرتبہ گھر آئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے, اور دونوں چھوٹے ہیں, امام حسن بھی ہیں امام حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کو لیا اور کہا دونوں کو کشتی کرو. ٹریننگ تو میرے آقا نے پہلے ہی دے دیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور نے کیوں نہیں بچا لیا امام حسین کو. اگر امام حسین کو بچانا ہی ہوتا تو حضور ٹریننگ نہیں کرواتے اور صبر کی دعائیں نہیں کرتے, بلکہ یہ کہتے مولا امام حسین کو کربلا کے میدان میں بچا لینا. لیکن نہیں, میرے آقا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا امام حسین. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ٹریننگ پہلے ہی دی. دونوں کشتی کر رہے ہیں, دونوں لڑ رہے ہیں. کشتی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروا رہے ہیں. اگر آپ کے گھر میں دو بچے ہوں, ایک چھوٹا ایک بڑا, اور دونوں کشتی کر رہا ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جو میلان ہوگا چھوٹے کی طرف ہوگا, اور چھوٹے کو کہیے گا بیٹا ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو نہیں کہہ رہے ہیں ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, بلکہ امام حسن کو کہہ رہے ہیں حسن امام حسین کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی, کہتے بابا جان یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیشہ تو آپ کو یہ دیکھتی تھی کہ آپ امام حسین پر زیادہ ترس کھاتے تھے, زیادہ لگاؤ رکھتے تھے, لیکن آج دیکھ رہی ہوں کہ امام حسین کے پارٹ کو چھوڑ کر امام حسن کے پارٹ کو لڑ رہی, آپ ادھر سے مائل ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو. میں امام حسن سے کہہ رہا ہوں تم ادھر سے پکڑو امام حسین کو, اور ادھر جبریل امین حسین سے کہہ رہے حسن کو ادھر سے پکڑو. تو کشتی لڑوانے والا میں ایک سید الانبیاء ہیں تو ایک طرف سید الملائکہ ہے, ایک امام حسن کی طرف ہے تو ایک امام حسین کی طرف ہے. تو بتائیے اس شہزادے کا عالم کیا ہوگا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عالم ہوگا. آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ آپ نے دو تختیاں تیار کی تھی, کتب الحسن والحسین فی لوحین, دو تختی آپ نے تیار کی تھی. امام حسن بھی آپ نے تختی تیار کی, اپنی تحریر تیار کی, امام حسین بھی تیار کیے تھے, اور دونوں کے دونوں اپنے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا بابا جان یہ بتائیے کہ اس میں سے کون خوبصورت ہے, میں نے صحیح لکھا ہے یا بھائی حسین نے صحیح لکھا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں بابا جان یہ بتائیے کہ میں نے صحیح لکھا ہے, میری تحریر اچھی ہے یا میرے بھائی امام حسن کی تحریر اچھی ہے؟ حضرت علی ایسے فیصل کہ مشکل سے مشکل سوال کو حل کرتے تھے, مشکل سے مشکل فیصلے کو حل فرمانے والے حضرت علی فاتح خیبر ہیں, لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے اور کہتے ہیں بیٹا میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا, جاؤ اپنے امی جان کی بارگاہ میں اپنے ماں سے حل کروا لو. امام حسن امام حسین دونوں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے ہیں والدہ میں نے تختیاں لکھی ہے, انہوں نے بھی تختی لکھی ہے, آپ فیصلہ فرما دیں کہ کون ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ شہزادی خاتون جنت کہتی ہے میرے شہزادے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی, جاؤ نانا جان کریں گے, نانا جان کریں گے. جیسے یہ دونوں شہزادے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں تختی کو دیکھتے ہیں, کہتے اگر امام حسن کے بارے میں کہہ دوں یہ اچھی تحریر ہے تو امام حسین ناراض ہو جائیں گے, اگر امام حسین کے بارے میں کہوں تو امام حسن ناراض ہو جائیں گے. کہنے لگے اے میرے شہزادو تیرا فیصلہ جبریل امین کریں گے, تیرا فیصلہ جبریل امین کریں گے. اتنا نام لینا تھا, حضرت جبریل سیب لے کر آ گئے, سیب لے کر آئے, اور جیسے سیب لے کر آئے حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ فیصلہ میں بھی نہیں کروں گا, یہ فیصلہ رب کرے گا, یہ فیصلہ رب کرے گا.
کہ کس کی تحریر اچھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ اتنے دیر میں حضرت جبریل امین نے سیب کو اوپر اچھالا، کہا اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب چاہتا ہے میں سیب کو اوپر اچھالوں، وہ سیب کا ٹکڑا جس پر گر جائے، وہ سیب جس کی تختی پر گر جائے، اس کی تختی خوبصورت ہوگی، اس کی تحریر اچھی ہوگی۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جبریل امین نے جیسے ہی سیب کو اوپر اچھالا ہے اور سیب نیچے گرنے سے پہلے دو حصوں میں بٹ گیا، اور ایک امام حسن کی تختی پر گرا ہے، ایک امام حسین کی تختی پر گرا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے امام حسن تیری بھی تختی اچھی ہے، اے امام حسین تیری بھی تختی اچھی ہے، تیری بھی تحریر اچھی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا ہے بلکہ خالق کائنات نے کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کے لیے تو فرشتے بھی معمور تھے، آپ کے لیے اپنے آغوش میں رکھنے کے لیے خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، ایک طرف امام حسن کو رکھا، ایک طرف امام حسین کو رکھا، نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے آپ نماز ادا فرماتی ہیں، سلام پھیرتی ہے، دیکھتی کیا ہے، نہ امام حسن ہیں نہ امام حسین ہیں، دونوں کے دونوں نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا پریشان ہو جاتی ہے کہ امام حسن بھی یہی تھے، امام حسین بھی یہی تھے، اور نہ جانے یہ دونوں کہاں غائب ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں آپ گھر کے ہر کونے کو دیکھا، گوشے کو دیکھا، کہیں بھی حسنین کریمین نہیں مل رہے ہیں۔ پریشانی کے عالم ہیں، آنکھ میں سے آنسو کے قطرات بھی جاری ہو گئے، رونے لگی، نہ جانے امام حسن کہاں چلے گئے، امام حسین کہاں چلے گئے، دونوں شہزادے یہیں پر موجود تھے۔ جب میں نماز ادا کر رہی تھی، اتنے دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، ابھی امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے، میں نماز ادا کر رہی تھی، یہ دونوں شہزادے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ مدینہ کے گلیوں میں کہیں کھیل رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکلتے ہیں، حسنین کریمین کو تلاش کرنے لگتے ہیں، ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے کیا ہے، تمام مدینہ کے گلیوں کو آپ نے چھان ڈالا، دیکھ دیا، کہیں حسنین کریمین کا پتہ نہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مایوسی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، کیا آپ نے امام حسن اور امام حسین کو پا لیا ہے؟ کیا وہ دونوں شہزادے مل گئے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں اے فاطمہ میں دیکھنے گیا تھا، میں نے مدینے کے گلیوں کو دیکھ لیا، ہر جگہ تلاش کر لیا، لیکن کہیں بھی حسنین کریمین نہ ملے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور زیادہ رونے لگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر غم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، دونوں پریشان ہو گئے۔ اتنے دیر میں محسن کائنات تشریف لائے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دروازے سے آواز ہوئی ہے اے فاطمہ میں تیرا بابا ہوں۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا نے دروازہ کو کھولا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے سے لپٹ جاتی ہے اور زارو قطار رونے لگی ہے، بار بار روتی رہتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ اس قدر زارو قطار کیوں رو رہی ہو؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے بابا جان میں نماز ادا کر رہی تھی، حضرت امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے، لیکن جیسے میں نماز سے فارغ ہوتی ہوں نہ تو امام حسن ہے نہ امام حسین ہے، میں نے گھر کے ہر گوشے میں دیکھ لیا، حسنین کریمین کہیں نہیں ہے۔ علی نے باہر مدینے کے گلیوں میں دیکھ لیا، حسنین کریمین کہیں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیے کہ حسنین کریمین کہاں ہے، میرے دونوں شہزادے کہاں ہیں؟ اس لیے بے قرار و بے چین ہوں، اس لیے رو رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی تھوڑی دیر ابھی آپ پر سختہ طاری ہوا ہے کہ حضرت جبریل تشریف لائے، حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت جبریل نے خبر بتا دی۔ ادھر حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، حضرت علی پریشان ہیں، لیکن ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے اے میرے بابا جان میں رو رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں، یہ تو بتائیے حسنین کریمین کا پتہ مل گیا؟ دونوں شہزادوں کا پتہ مل گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں دونوں کا پتہ مل گیا، اور پتہ لے کر آنے والا کوئی اور نہیں، سید الملائکہ
जिब्रील अमीन लेकर आए हैं पता कि तुम्हारे दोनों शहजादे कहाँ हैं। हजरत जिब्रील से जब पूछा गया, कहा या रसूल अल्लाह मेरे साथ चलिए, कहाँ हसनैन करीमैन, वहाँ लेकर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत जिब्रील चले, हजरत अली भी साथ है। जैसे जैसे आप मदीने के बाहर तशरीफ़ ले गए, देखते क्या है, एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे हजरत इमाम हसन भी मौजूद है, इमाम हुसैन भी मौजूद है, और वह हजरत जिब्रील अमी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये दोनों शहजादे यहाँ पर मौजूद है, और आप अपनी बसीरत से देख सकते हैं कि फरिश्ता उन्हें अपने आगोश में लेकर उन्हें अपने आगोश से लेकर अपने परों से उसे हवा दे रहे हैं। ये हजरत हसनैन करीमैन है जो अगर कहीं निकल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मामूर कर दे कि हसनैन करीमैन को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ तक कि हजरत जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह जब ये दोनों शहजादे निकले तो दोनों के पाँव नंगे थे, कुछ ना था, तो फरिश्ते ने अपने एक पर को नीचे बिछाया था और दूसरे पर से साया किया था, और फिर उस दरख्त के नीचे आपको अपने आगोश में ले लिया था। ये हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला ने, इनका मकाम इतना बुलंद व बाला है। खुद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला देखते क्या है कि दोनों शहजादे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुश्त पर बैठे, दोनों के दोनों पुश्त पर हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा क्या खूब और क्या प्यारी सवारी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर सवारी ही प्यारी नहीं है बल्कि सवार कितने अच्छे हैं, सवार कितने अच्छे हैं। ये इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हैं। इसीलिए तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मर्तबा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की पैदाइश की भी बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले अता फरमा दी, और साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी शहादत की भी बशारत अता फरमाई थी। ये इमाम हुसैन इमाम हसन ये कौन हैं? अहले बैत अतहार हैं, और अहले बैत अतहार में तमाम अज़वाज मोहतरात जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो भी दाखिल है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ यही हैं, यानी कि इमाम हसन इमाम हुसैन हज़रत अली और हज़रत फातिमा यही अहले बैत अतहार हैं। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि जितने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं वो भी अहले बैत अतहार में शामिल हैं। हाँ ये तो है, ये पंजतने पाक हैं, पंजतने पाक हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। आप अंदर दाखिल हुजरे में हुए और हज़रत उम्मे सलमा से कहा उम्मे सलमा दरवाज़े को बंद कर दो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उम्मे सलमा अब घर के अंदर किसी को दाखिल ना होने देना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे उम्मे सलमा से कहा कि घर के अंदर आप किसी को दाखिल ना होने देना, अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे के अंदर है। लेकिन थोड़े देर के बाद दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा ए उम्मे सलमा ये बताओ दरवाजे पे कौन है? हज़रत उम्मे सलमा दरवाजे पे आती है, देखते क्या है कि इमाम हसन है, इमाम हसन है। हज़रत उम्मे सलमा कहती है या रसूल अल्लाह इमाम हसन आए हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हसन को कैसे मना फरमा दे? कहा ठीक है उसे अंदर ले लो। इमाम हसन अंदर दाखिल हो गए। जैसे अंदर दाखिल हुए फिर दरवाज़ा को बंद करने का हुक्म दिया गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के अंदर है, इमाम हसन घर के अंदर है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर है। दरवाजे बंद हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए उम्मे सलमा दरवाजे पे देखो कौन आया है। हज़रत उम्मे सलमा दरवाजे पे आती है, खोल कर देखती है तो इमाम हुसैन है, अंदर आने की इजाज़त ले रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्मे सलमा कहती है या रसूल अल्लाह इमाम हुसैन दरवाजे पे आए हुए हैं अब, और वो आने की इजाज़त तलब कर रहे हैं।
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ امام حسین ہیں، اسے اندر آنے دو، اسے اجازت ہے اندر آنے دو۔ اب گھر میں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا دروازے پہ آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہی ہے گھر کے اندر داخل ہونے کی۔ حضرت ام سلمہ گئی ہے، دروازہ کھولی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، حضرت فاطمہ الزہرا بھی اندر داخل ہو گئی۔ اب گھر کے اندر امام حسن ہے، امام حسین ہے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب کے سب گھر میں موجود ہے۔ دروازے پھر بند کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دستک ہونا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام سلمہ سے پوچھتے ہیں اے ام سلمہ اب جاؤ دروازے پہ دیکھو کون ہے۔ جیسے حضرت ام سلمہ نے دروازے کو کھول کر دیکھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی۔ جیسے حضرت علی داخل ہوئے، اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر ہے، حضرت علی گھر کے اندر ہے، امام حسن گھر کے اندر ہے، امام حسین گھر کے اندر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا گھر کے اندر ہے۔ اب بتائیے تو صحیح یہ کون ہے؟ امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پانچ کے پانچ لوگ گھر میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، آپ نے اس چادر کو لیا ہے، اوپر سے اوڑھا دیا ہے اور کہا اے پاک پروردگار عالم یہ میرے اہل بیت اطہار ہے، یہ میرے اہل بیت اطہار ہے، اسے صاف ستھرا رکھ، اسے صاف ستھرا رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنا اہل بتایا ہے، اپنے اہل بتایا ہے، اپنے اہل اطہار بتایا ہے، اپنے گھر والا بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں اپنا چادر اٹھا کر انہیں اپنا اہل بیت بتایا تو جانتے ہیں اس چادر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، اور یہ پانچ چادر کے اندر ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت انہیں پنجتن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ پنجتن پاک ہے، لیکن اہل بیت اطہار میں ہے یہ پنجتن پاک جسے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین یہ پنجتن پاک ہیں، لیکن اہل بیت اطہار میرے نبی کی ازواج تمام شامل ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ یہی حضرت ام سلمہ ہے، خود کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے اور امام حسن امام حسین کھیل رہے تھے، اچانک حضرت جبریل امین تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک جگہ کی مٹی لے کر آیا ہوں، اور وہ مٹی ایسی ہے جہاں پہ آپ کے نمازیں حضرت امام حسین کو آپ کے بعد شہید کر دیا جائے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کر دیا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مٹی کو لیتے ہیں اور ام سلمہ کو دیتے ہیں، کہتے یاد رکھنا ہے ام سلمہ، اس کی حفاظت کرنا، اسے رکھنا، اور جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا نواسہ امام حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر بیٹھا کر اسے ایک شیشی میں رکھ دی، اور ہر روز اس شیشی کو دیکھتی تھی۔ اور ایک وقت بھی آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے تو اس وقت وہ شیشی کے جو مٹی تھے وہ لال ہو گئے تھے، وہ خون میں تبدیل ہو گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی بھی بشارت آپ نے دی، اور آپ کے شہادت کی بھی بشارت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ لوگ کہنے والے لاکھ کہہ دے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد نہیں فرماتے ہیں، اگر وہ مدد کرتے تو امام حسین کی مدد کر دیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں یا علی المدد، یہ علی المدد کہتے ہیں، لیکن حضرت علی نے اپنے شہزادے امام حسین کی مدد نہیں کی۔ کہنے والے یہ کہتے حضرت فاطمہ الزہرا کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کیوں نہ دعا فرما کر امام حسین کو بچا لیے۔ اللہ اکبر! یہ تو
یہ تو تقدیر الہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اسی میں تھی۔ ایک وقت آئے گا جب امام حسین اپنے کنبے کو لٹا دے گا اور پھر اسلام کے پرچم کو لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے داہنے جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہیں، آپ کے بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے شہزادے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے آپ سے جدا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی امام حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، کبھی امام حسین کو دیکھتے، اور پھر اپنے اندر غم لاحق کرتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پھر سوچنے لگتے دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ مجھ سے جدا ہو جائے گا، لیکن اگر امام حسین جدا ہوتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہوں گے، فاطمہ کو بھی تکلیف، امام حسن کو بھی تکلیف، لیکن میرا بیٹا ابراہیم اگر چلا گیا، مجھ سے جدا ہو گیا تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ چیز دیکھ رہے تھے جو زمانہ بعد میں کرب و بلا کی شکل میں دیکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جبریل سنو، حسین کو رہنے دو، ابراہیم کو جدا کر دو۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم انتقال فرما گئے، اور جب بھی امام حسین نبی کی بارگاہ میں آتے تو میرے مصطفیٰ کہتے کہ سنو اے لوگو، میں نے اپنے بیٹے کو اپنے نواسے امام حسین پر قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا، اے لوگوں سنو، جب میں نبی کی بارگاہ میں آتا تھا تو میرے آقا ارشاد فرماتے تھے یہ امام حسین ہے، میرا نواسا ہے، میرا بیٹا ہے، میں نے ان پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تھا۔ امام حسین نے بھی کرب و بلا کے میدان میں یہ پیغام دے دیا، لوگوں میرے نانا جان نے میرے ماموں جان کو مجھ پر قربان کر کر مجھے بچا لیا، لیکن یاد رکھنا میں ہی خود نہیں بلکہ اپنے کنبے کو لٹا کر میں اپنے نانا جان کے مذہب اسلام کو اٹھا دیا اور پرچم کو لہرا دیا ہے۔ امام حسین نے یہ سوچا ہوگا میرے نانا جان نے ماموں کو قربان کر کر مجھے بچا لیا، لیکن میں آج اسلام پر اپنے 6 ماہ کا بچے بھی نہیں بچاؤں گا، اسے بھی قربان کر دوں گا، علی اکبر کو بھی قربان کر دوں گا، تمام کو قربان کر دوں گا، لیکن مذہب اسلام کو بچا لوں گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ عزیز اگلے جمعے کو مدینہ منورہ سے جو سفر کربلا کے لیے گیا وہاں تک بیان کرنے کی کوشش کروں گا، پھر اس کے بعد جو امام حسین کی شہادت ہوئی اسے بیان کروں گا، پھر تیسرے جمعہ کو کربلا کے بعد کیا منظر پیش آیا اسے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر اگر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر محرم حرام کے خرافات سے ہم سب کو بچنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ ومان البلاغ، السلام علیکم۔